MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، یہ جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کیا، خاص طور پر میرا ارادہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے جتنے خلفائے اربعہ ہیں ان تمام کے اسی ٹاپک پر گفتگو اور قصص آ جائیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر علم کا شوق اور ان واقعات سے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور ان واقعات سے اپنی زندگی کو بنانے کا ہم کام کریں، ہم التزام کریں۔ تو اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 50 قصے ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ اسے ایک نشست میں کریں، لیکن نہیں ہو سکا۔ اسے 2 نشستوں کے اندر ہم نے اس کو پورا کیا، اور اسی امید پر آج بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 50 قصے، اور اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسی ایک مجلس میں ہو جائے، لیکن ممکن نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم 2 نشستوں میں انشاءاللہ وہ آخری وقت میں پتہ چلے گا کہ کتنے واقعات تک میں کور کر رہا ہوں اس 1 گھنٹے کے اندر۔ تو بہرکیف جس طرح میں نے گزشتہ کے مضمون میں آپ کے سامنے ایک تعارف پیش کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعارف کے آئینے میں، قصص ابھی نہیں شروع کر رہا ہوں، پہلے قصے سے پہلے ان کا ایک جامع تعارف یاد رکھ لیجئے۔ آپ کا نام اور کنیت ابو حفص کنیت ہے، نام عمر ابن الخطاب ہے، باپ کا نام خطاب ہے، عمر ان کا نام ہے، ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ حفص کا مطلب ہے شیر، ابو حفص کا مطلب ہے شیر کا باپ۔ ویسے ہی کیا ہے، ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی تھے اسلام کے نام اور اس کے
صحابہ کے سلسلے میں ممتاز ترین جو جواں مردی دکھائی ہے، اسی سلسلے سے باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا نسب کئی پشتوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ جیسے میں پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیے کہ کنیت ابو حفص ہے، اور حضرت عمر ابن الخطاب، ان کے باپ نفیل اور ان کے باپ عبد العزیٰ، ان کے باپ رباح، ان کے باپ عبداللہ، ان کے باپ قرط، ان کے بعد رزاح، پھر اس کے بعد عدی ابن کعب۔ عدی بن کعب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اوپر جا کے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن کعب بن، یہاں پر جو ہے نا وہی کعب کے ساتھ ان کے اندر بھی مل جاتا ہے، لیکن عدی قبیلے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ اوپر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں، تو ایک معنی ثابت ہو گیا کہ قریشی ہیں۔ حضرت عمر قریشی ہیں اور امیر المؤمنین بنے، اور سب سے پہلے لفظ امیر المؤمنین کا خطاب بھی انہی کو ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ الرسول کہتے تھے۔ پہلے شخصیت ہیں جو اس لفظ کو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے اچھا ملتا ہے، کیونکہ خلیفۃ الرسول تو ڈائریکٹ صدیق اکبر ہیں۔ اگر مجھے کہیں گے تو تم کو کہنا پڑے گا خلیفۃ الرسول، اللہ کے رسول کے خلیفے کے خلیفہ۔ اب اتنا لمبا چھوڑا، پھر میرے بعد کوئی آئے گا تو اس کو کہنا پڑے گا خلیفۃ الرسول۔ تو اس واسطے کہا کہ مجھے امیر المؤمنین کہا کرو۔ تو سب سے پہلا تاریخ اسلام میں امیر المؤمنین کا لقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ اور اسی طرح مسلمانوں پر ان کے اسلام لانے سے تکالیف دور ہوئی، یہاں تک کہ اس کے وفات تک یہی ہوتا رہا کہ اسلام بڑھتا رہا، عروج پاتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے فتوحات کا سلسلہ بہت ہی وسیع کر دیا تھا۔ اب آئیے یہ کب پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تقریباً 570 یا 71۔ اللہ کے رسول کی عیسوی ڈیٹ یاد رکھ لیں گے تو یاد رکھنا بہت آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی AD، جیسے جو 2000 ہمارا 21 چل رہا ہے، اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 571 AD۔ اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 590 میں پیدا ہوئے، 571۔ اس حساب سے جو تناظر آ رہا ہے کتنا آئے گا وہ حساب ہمیشہ رکھیں۔ 571 اور یہ کیا ہیں 590 میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح وفات جو ہوئی نا وہ دراصل 20 ہجری اور 644 AD کے اعتبار سے 644 ہے، اور ہجری کے اعتبار سے آپ 23ویں سال 23ویں ہجری میں وفات پائے، اور ذی الحج کا مہینہ تھا، اور اسی حیثیت سے وہ حج کا زمانہ بھی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے جس میں یہ وفات پائے، وہ حج کا زمانہ تھا۔ اور اسی طرح ان کے جو باپ کا نام ہے خطاب بن نفیل، اور ان کی ماں کا نام یاد رکھیے، سوال میں آ جائے گا، ہو سکتا ہے میں سوال کروں۔ ان کا باپ کا نام تو بہت لوگوں کو معلوم ہے، ماں کا نام نہیں معلوم ہے۔ ماں کا نام ہے حنتمہ بنت ہاشم، اور ان کے باپ کا نام خطاب ہے۔ اچھا، ان کے زوجات میں کچھ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ ان کی بیویاں قریبہ بنت ابی امیہ ایک بیوی ہیں، ام کلثوم ملیکہ بنت جرول دوسری بیوی ہیں، زینب بنت مضعون یہ بہت مشہور بیوی ہیں۔ انہی کے بطن سے حضرت عبداللہ بن عمر پیدا ہوئے، جو مشہور ترین صحابی ہیں نا حضرت عبداللہ بن عمر، جن سے بہت کثرت سے روایتیں آئی ہیں۔ ان کی ماں کا نام یہی ہے کہ حضرت زینب بنت مضعون، یہ حضرت عمر کی بیوی ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4 جمیلہ بنت ثابت، یہ بھی بیوی ہیں۔ نمبر 5 عاتکہ بنت زید۔ نمبر 6 ام حکیم بنت الحارث۔ نمبر 7 ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب۔ آپ پوچھیں گے 4 بیویاں نہ رکھنا مولوی صاحب، انہوں تو 8 گنتے جاتے نا تمہیں، یہ ایک کے بعد دیگر ہے۔ ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھنا، ایک مر گئی یا طلاق دے دیے تو 5ویں کر سکتے ہیں، اور وہ مر گئی
چھٹی بھی کر سکتے ہیں، ساتویں بھی کر سکتے ہیں، اس حساب سے تمہیں 20 بھی کر سکتے ہیں۔ بیک وقت 4۔ ہاں یہ معلوم نہیں اس آپ دیکھتے رہے، ہاں یہ معلوم رہتا تو کیا کرتے نا ہمیں، کیا اب کرنے کا کیا بھی نہیں ہے۔ بہر کیف ایسے ہم کو بہت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ملتا ہے جن کی بیویاں کیا ہیں 11-12 بھی ہیں۔ یہاں پر ہم نے کیا ساتھ گنایا۔ اب اس میں بات جو ہے سمجھنے کی سب سے اہم ترین جو ہمارے ہاں ایک فلسفہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان تک حضرت علی سے نہیں بنتی تھی، اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر عثمان سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا، جیسا شیعوں نے ایک ماحول بنایا، ہرگز بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود حضرت علی اپنی بیٹی کو کیوں دیتے؟ بھائی حضرت علی اپنی بیٹی کو دیے ہیں حضرت عمر کو، وہ بھی کب؟ دور خلافت میں۔ کیا عمر ان کی ہوگی، کیا عمر ان کی ہوگی، لیکن کتنی محبت ہوگی کہ اتنے بڑے آدمی کو، اتنے عمر والے آدمی کو اتنی کم سن بچی، دونوں میں تقریباً تفاوت ہوگا تو 45 سال کا تفاوت ہوگا، کیونکہ حضرت علی کی بیٹی ہیں یہ۔ علی حضرت عمر سے بھی چھوٹے ہیں، ان کی بیٹی کو حضرت عمر نے نکاح کیا آخری زمانے میں۔ تو جو شیعہ پہاڑ بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا بدبخت کے، خلفائے راشدین میں ہمیشہ پرابلم ہرگز بھی نہیں۔ اتنی محبت تھی حضرت علی اور خلفائے راشدین ثلاثہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو خود دیا، اور وہ بھی جو حضرت فاطمہ سے تھی۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، یہ 4 ہیں جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے۔ خالی 2 مشہور ہیں ہمارے ہاں، حضرت حسن اور حضرت حسین، 2 نہیں ہیں، 4 اولاد ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے۔ ان 4 میں حسن، حسین، محسن مشہور نہیں ہوئے، اس واسطے ان کا نام نہیں لیا، حالانکہ محسن ایک اور بچہ تھا۔ اور اس کے بعد ام کلثوم، یہی ام کلثوم سے حضرت عمر شادی کرتے ہیں اپنے دور خلافت میں، اور حضرت علی اپنی بیٹی دیتے ہیں باقاعدہ طور پر، داماد بناتے ہیں حضرت عمر کو۔ تو اس حیثیت سے ان کے زوجات میں یہ چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اچھا، ان کے بیٹے کیا کیا ہیں، ان کی ذریت کیا ہے؟ ایک عبید اللہ ہیں، ایک عبداللہ ہیں جو عبداللہ بن عمر، اور ایک ہیں زید، ایک کا نام ہے زید الاکبر، ایک کا نام ہے زید الاصغر۔ یہ بڑی بیوٹی ہے، عربوں میں نام کو پسند کرتے ہیں نا، وہ نام کو نہیں چھوڑتے، اس میں اصغر، اکبر، اول، دوم، ثانی، اس طرح کے نام لے کے وہی نام رکھتے۔ ہمیں بولے تو پاگل بولیں گے، کیا جی ایک نام تو رکھ دینا جی، دوسرا نام رکھو جی، نہیں پسند۔ زید اتنا پسند تھے حضرت عمر کو، جو اللہ کے رسول نے متبنہ بنایا تھا، بیٹا بنا لیا تھا نا، بہت محبوب رکھتے تھے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول کی محبت میں یہ بھی اس نام کو پسند کرتے تھے۔ تو پہلا بیٹا پیدا ہوا تو کہا کہ زید الاکبر، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو کہا کہ زید الاصغر، لیکن زید ہی رکھا نام۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب نیو نام دینا کہتے ہیں ان کو، نیا نام ہونا۔ حضرت عمر رکھو بھائی، پرانا نام نہ مولوی صاحب، اچھا نیا شاہ رخ خان رکھ، وسط بنیں گا انہیں، بعد میں سر کو ہاتھ ماریں گا۔ پرانا نام نہیں ہے، نیا نام نہیں ہے، نام کے اندر کی عظمت دیکھو۔ تو انہوں نے رکھا کہ ایک کو زید الاکبر رکھا، ایک کو اصغر رکھا، اور ایک عبداللہ رکھا، ایک بیٹی حفصہ، یہ بھی شعر کی ہے مطلب سے نکلتا ہے، حفصہ تانیث میں ہے، لیکن یہ بھی وہی مطلب نکلتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی آگے چل کر۔ اور اسی طرح کیا ہے عبد الرحمن الاکبر، اور اسی طرح کیا ہے عبد الرحمن الاصغر۔ عبد الرحمن پسند تھا تو بڑے بیٹے کو، ایک بیٹے کو تو یہ رکھا کہ عبد الرحمن الاکبر، چھوٹے بیٹے کو پھر عبد الرحمن الاصغر رکھا۔ ہمیں رکھیں گے کب تبھی، پہلا بیٹے کا نام کیا بھائی؟ عبد الرحمن اول، دوسرا بیٹے کا عبد الرحمن دوم۔ کیا جی ہوگا تم نا، دوسرا نام نہیں ملے گی تم نا، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت عمر یہی رکھے ہوئے تھے اپنے بیٹوں کے نام۔ اسی طرح کیا ہے، ایک بیٹا تھا عاصم، یہی وہ عاصم ہے جن کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز آئے بعد میں۔ یہ چند ان کا اسرہ ہے، ان کی فیملی کے بارے میں بیک گراؤنڈ ہے جو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب اصل چلتے ہیں ہم 100 قصوں کی طرف، 50 قصوں کی طرف اب انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا قصہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت عمر ایک مرتبہ چل کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی خاتون روک لیا، اور ساتھ میں اس وقت خلیفہ تھے
تو ان کے ساتھ بہت سے حکمران ٹائپ کے یعنی وزراء بھی ساتھ میں تھے، کچھ کام سے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت خلافت کے زمانے میں، وہ حاکم ہے اس وقت، روک لیا تو رک گئے، یہاں تک کہ وہ کچھ کام دیا کہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، ذرا آپ کر کے دے دیجئے۔ تو اس سلسلے میں بھاگ دوڑ شروع کر دی حضرت عمر، یہاں تک کہ بہت وقت ساتھیوں کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ وقت ہے جب وہ خلیفہ ہیں۔ اب یہ تمام کام نمٹا کے جب آ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو، تو ساتھیوں نے کہا کہ ایک بڑھیا کے کہنے پر آپ نے اتنا وقت ضائع کر دیا اور ہم کو اتنی دیر کھڑا کے رکھا، اور ایسی کیا بات ہے کہ آپ کسی غلام کو بھی حکم دے دیتے؟ تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا کہ تم نہیں جانتے یہ کون عورت تھی پتہ ہے؟ یہ وہ عورت تھی جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے وحی نازل کر دی اور ان کا جواب دیا۔ میں کیسے جواب نہ دیتا؟ اللہ کی قسم، وہ پورا دن مجھے کام دیتے رہتے تو میں ان کے کام کرتے رہتا، یہاں تک کہ وہ خود مجھے فارغ نہ کر دیتی، تب تک میں نہ ہٹتا۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے جو خولہ بنت ثعلبہ کہلاتی ہے، حضرت خولہ۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے واقعہ، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت انہی کے بارے میں آئی ہے، 28ویں پارے کی پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اللہ کے رسول آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ یہاں پر اللہ نے نام نہیں لیا قرآن میں، لیکن وہ کون عورت تھی؟ قصہ لمبا ہے، اس واسطے میں وہ قصہ نہیں بیان کروں گا، آپ بعد میں پڑھ لیجئے یا میرے بیانات اس پر ہیں، سن لیجئے۔ خولہ بنت ثعلبہ کی الگ سے کلپ بھی ہے۔ تو یہ خولہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر سے جواب دیا۔ تو اس کی عظمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں وہ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن عظمت اتنی تھی کہ وہ دراصل ایک کام کے لیے خلافت کے زمانے میں بلایا تو وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس قرآن کی عظمت کو باقی رکھا۔ اللہ نے جب انہیں عظمت دی تو ہم کو بھی عظمت دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، مدینہ منورہ میں اچانک ایک وفد آیا، جیسے قافلے آتے ہیں تو اس زمانے میں باقاعدہ پوری بستی ہی چھوٹی تھی، مشہور ہو جاتا تھا، لوگ آتے تھے، کیا ہوا کدھر ہوا ملتے تھے۔ آج کا زمانہ بالکل بدل گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ دونوں بھی کیا کیے؟ کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، قافلہ آیا ہے، پتہ نہیں کیا حال احوال ہے، ان کا پوچھتے ہیں۔ تو جب قافلہ پڑاؤ کیا تو حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کیوں نہ ہم آج رات پہرا دیں تاکہ ان لوگوں کا سامان چوری نہ ہو جائے۔ یا رب، خلافت کے زمانے میں کس طرح اپنے اپنے رعایا کی حفاظت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کیسے معمولی کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارے اندر کتنی نخوت اور کتنی تکبر اور کتنا بزینس آ گیا ہے کہ ایک معمولی انسان بھی معمولی انسان کے کام آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تو خلیفۃ المسلمین ہے، تو یہاں چنانچہ وہ دونوں رات بھر پہرا دیتے رہے، اور پہرے میں بھی یہ نہیں کیا کہ خالی نگرانی کریں، بلکہ وقت ملا تو پہرا دیتے بھی رہے، نماز بھی پڑھتے رہے۔ اور اسی اثنا میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، دیکھا کہ کون ہے قافلے میں، ماں اپنے بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی بھی تھی۔ جا کے کہا کہ دیکھو ماں ہو تم، بچے کو سنبھالنا بھی فریضہ ہے، بچہ جب سے رو رہا ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تم کو نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت عمر پھر آئے، نماز میں مشغول ہو گئے، لیکن پھر دراصل تھوڑی دیر نہیں گزری تھی اسی بچے کے رونے کی آواز ہے، پھر گئے کہ تم ماں ہو، بچے کو سنبھالنا نہیں آتا، بچہ کب سے رو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا سنبھالتا۔ ان کو بھی پتہ نہیں یہ کون ہے اور عورت کو بھی پتہ نہیں یہ کون ہے۔ پھر گئے، پھر کوئی کام میں مشغول ہوئے یا نماز پڑھ رہے تھے، پھر آخری پہر بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو اس وقت حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہا کہ تم ماں ہو کہ بچے کو نہیں سنبھالتی، وہ تو رات بھر روتا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے کہ وہ رو کیوں رہا ہے؟ تو اس وقت اس عورت نے کہا کہ تم ہی کیا پتہ، تم اپنے کام سے کام رکھو جی، مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ
ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اور ادھر عمر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جیسے ہی دودھ چھڑائے گی ماں، وہاں سے اس بچے کا وظیفہ، یعنی اس بچے کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا، وظیفہ ملے گا اس کو، جیسے ہی اس کا دودھ ماں چھڑائے گی۔ تو اس واسطے میں دودھ آنے کے باوجود بھی وظیفہ مقرر کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں کہ بچے کو دودھ نہ پلاؤں۔ ایسی سننا تھا کہ حضرت عمر چیخ پڑے، کہا کہ ہائے عمر، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کتنے بچوں کو مار دیا۔ اپنے سے خطاب کر کے رو رہے ہیں حضرت عمر، یہ میں نے کیوں قانون بنایا کہ بچوں کو جب دودھ چھڑاؤ گے، یعنی 2 سال کی مدت ہوگی تبھی میں وظیفہ دوں گا۔ اس واسطے پتہ نہیں کتنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے کے لیے ان کو رلائی ہوں گی یا ان کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ عمر تیرا ستیہ ناس ہو، پتہ نہیں تو کتنے بچوں کو رلایا ہے۔ حتیٰ کہ اتنا روئے، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جب لوگ پڑھنے کے لیے آئے تو معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت عمر قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کیونکہ وہی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہی معمول بھی تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا۔ آج مسئلہ ختم ہو گیا ہے، تو حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا نہیں سکے، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن رونا نہیں رک رہا ہے، آواز بوجھل ہو رہی ہے، پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یہاں تک کہ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے اعلان کیا کہ میں نے غلطی کی یہ اعلان کر کے کہ دودھ چھڑانے کے بعد بچوں کا وظیفہ مقرر کروں گا۔ اس کی وجہ سے ایک ماں بچے کو رلا رہی تھی، اور آج میں اس حکم کو واپس لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ ہوگا۔ یہ خوشحال گورنمنٹ کی سب سے بڑی نشانی ہے، وہ بھی یاد رکھو، خالی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین کی گورنمنٹ اور حکومت کی طرف سب سے بڑا اشارہ ہے کہ کتنی بڑی خوشحال حکومت تھی۔ حالانکہ ابھی صرف 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق، لیکن گورنمنٹ ہماری اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ہر بچے کا حق دے رہی تھی، اس کی تعلیم، اس کا کپڑا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی ذمہ داری گورنمنٹ قبول کرنا۔ یہ خوشحال حکمرانوں اور خوشحال حکومت کی دلیل ہے۔ اسی واسطے یہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ویسٹرن کلچر بھاگنا چاہتے ہیں، ویسٹ میں سب پیسے والے، وہاں پر کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہی اس بچے کو کیا ہے؟ وظیفہ، اس کی ضرورت کا سامان، اور اس کے ہاسپٹل کے خرچے، اس کا کھانا پینا، اس کی تعلیم، سب فری ہے، سب فری ہے۔ کہاں؟ خوشحال بڑے بڑے مملکت میں، یہاں نہیں ہے، یہاں تو رونا ہی رونا ہے۔ لیکن 2.5 سال کے عرصے میں مسلم حکومت بھی وہیں پہنچی ہوئی تھی کہ کھانا پینا، ضرورت کا سامان، وظیفہ، سب کچھ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ارینج کر دیا تھا سب کے لیے، صرف 2.5 سال کے اندر۔ تو زکوٰۃ کا نظام فٹ کرو مسلمانوں، یاد رکھو 2 سال کے اندر اتنی تبدیلی ہو جائے گی کہ ہر ایک کو اس کے ضروریات، انفرادی سامان سب مل جائیں گے۔ یہی حال ہوا جب واقعتاً خلافت قائم ہو گئی۔ تو اسی طرح کتنا قصہ ہے یہ؟ ہاں اب یہ تیسرا ہے۔ تو تیسرا قصہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور ترین واقعہ، میں اشارہ دے دوں گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جب جنگ تبوک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ جو ہے نا وہ بہت بڑے بادشاہ اور بہت بڑے لشکر سے ہے، اور ہمارے پاس اس وقت لشکر تیار کرنے کے لیے بہت ہی سامان کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اللہ کی راہ میں جو ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا، اس وقت میں محسوس کر رہا تھا کہ حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے زیادہ میں اس وقت مال رکھتا ہوں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آج میں انفاق میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، اور اپنا پورا سامان اکٹھا کیا اور اس پورے سامان کو آدھے میں تقسیم کیا، اور ایک آدھا سامان گھر کو رکھا اور بقیہ آدھا سامان لے کے چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے۔ اور جب وہ آئے ایسے ہی وقت میں صدیق اکبر بھی آئے۔ وہاں حال یہ تھا کہ انہوں نے جھاڑو پھونچ دیا تھا پورے گھر کو۔ بعض روایتیں تو یہاں تک آ رہی ہیں کہ وہ دیوار کو ایسے مار کے ٹٹول رہے تھے۔ گھر میں پوچھا گیا کہ کیا ٹٹول رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں دیوار پہ میں نے ایک سوئی کو لٹکا رکھا تھا، وہ نہیں دکھ رہی ہے۔ کہا کہ اس کو کیا کریں گے؟ میں پورا جھاڑو پونچھ کے اللہ کے رسول کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، کہیں یہ سوئی گھر میں نہ رہ جائے، سب لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو پورا موٹا
باندھا ایسے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں اور لا کے رکھ دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صدیق اکبر اور فاروق اعظم جب آئے تو یوں پوچھتے کہ کیا لائے ہو، تو ابو بکر کہتے کہ یہ چیزیں لایا ہوں، اور صدیق اکبر کے مقابلے میں عمر کہتے کہ میں نے اتنی چیزیں لایا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے سوال الٹا کر دیا، پوچھا کہ کیا چھوڑ آئے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر اسی وقت کیا ہے، گویا کہ ایک طرح کے پشیمان ہو گئے کہ آدھا سامان چھوڑ کے آیا۔ یہ سوال کرنے کا ہی نہیں ہے نا جی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوئی آگے چندہ دے، یہ لو مولوی صاحب 10,000 روپیے، اچھا بینک میں کتنا باقی ہے، کیا بولیں گے تمہیں؟ کیا جی 10,000 دیتا سنا ہوگا، اس کے اوپر بینک میں کتنا باقی ہے، بیلنس الگ بولنا کہ بھائی کون تبھی پوچھیں گا چندہ دیتے وقت، اچھا بھائی دے ڈالے لیکن بینک میں کتنا رکھیں پوچھیں گا، تو کیا چھوڑ آئے گا سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن صدیق اکبر اور اس وقت اللہ کے رسول کا سوال دیکھیے کہ امتیاز کے پوچھا کہ کیا چھوڑ آئے، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، کچھ نہیں ہے گھر میں۔ اور حضرت عمر سے پوچھا تو کہا کہ آدھا سامان چھوڑ کے آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، اس وقت اپنے دل کو منا لیا کہ زندگی میں پھر کبھی میں صدیق اکبر سے بڑھ نہیں سکتا، کچھ بھی کر لوں آگے پہلے صدیق اکبر ہی ہوں گے، ان سے آگے بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اب آئیے 4واں قصہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھ رہے تھے، اور آپ کے ارد گرد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بنے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا، کیونکہ نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا۔ کیا دیکھا ذرا دیکھیے، عظمت فاروق اعظم دیکھیے ذرا۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور جنت کو دیکھا، ایک عورت ہے اور ایک محل ہے، اسی محل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں وضو کر رہی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ عورت اور یہ محل اتنا خوبصورت، یہ کس کی ہے، یہ حور کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری امت کے اندر جو عمر ہیں ان کے لیے ہے۔ جنت میں جانا ہی اصل میں کیا ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا کہ جنت میں جائیں گے، کون سا محل پائیں گے، کون سی حور پائیں گے، یہ بھی میں نے دیکھ لیا خواب میں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ عمر کی حور ہے جو بیٹھی وضو کر رہی ہے، اور ساتھ میں جو محل ہے یہ عمر کا محل ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خوبصورتی کے لحاظ سے اتنا زیادہ بہترین تھا، میں نے چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ بڑا خوددار ہے عمر، اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کیسے داخل ہوں، تو میں واپس پلٹ آیا تو حضرت عمر رو پڑے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے میں غیرت کروں گا، آپ چاہتے تو جاتے، آپ سے میں کہاں غیرت کر سکتا ہوں، آپ کی بلندی، آپ کی عظمت کیا ہے، تو میں کیسے آپ سے کیا ہے غیرت کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے ان کو اور زیادہ عظمت دی کہ یہ میں نے تمہاری غیرت پر کیا۔ ایک تو معلوم ہو رہا ہے کہ باحیا بھی تھے، غیرت مند بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے فضل سے نوازا تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر خلافت پر متمکن ہوئے تو خلافت کتنی عدل اور انصاف کی حامل تھی، یہ واقعہ وہ شاہد ہے۔ قیامت تک ایسا ایک واقعہ کوئی قوم نہیں لا سکتی۔ منبر پہ تشریف فرما ہے بادشاہ کی حیثیت سے حضرت عمر، اور اعلان کیا، گویا کہ کبھی کبھی حکمران اعلان کرتے تھے، صدیق اکبر بھی کبھی کبھی اعلان کرتے تھے کہ لوگوں سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ امیر تھے نا، تو منبر پہ کھڑے ہو رہے تھے، کہ شاید جمعہ کا بھی خطبہ تھا، حضرت عمر منبر پہ چڑھے اور اعلان کیے کہ لوگوں
میری بات سنو اور اطاعت کرو۔ ایک صحابی اٹھے، اور صحابی بھی کون ہے؟ وہ صحابی جو زہد و ورع کے انتہائی آخری درجے پر پہنچے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری، روایتوں میں آتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ اطاعت کریں گے نہ بات سنیں گے۔ بغاوت کا جملہ، یہ حکومت سے بغاوت کا جملہ تھا، یہ خالی ایک جملہ نہیں تھا، اس کی پاداش میں جیل ہو سکتی تھی، قتل ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ صاف بغاوت کا جملہ تھا۔ لیکن انصاف دیکھو، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا کہ نہ ہم اطاعت کریں گے نہ بات سنیں گے۔ حضرت عمر کو بھی معلوم تھا بولنے والا کوئی عامی نہیں ہے، ابو ذر جیسا شخص ہے، خامی میری طرف ہوگی کچھ نہ کچھ۔ پوچھا کہ ابو ذر کیا بات ہے، آج تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ نے عدل نہیں کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں سے عدل کی بات آ گئی؟ کہا کہ دیکھیے، کل جو جبے تقسیم ہوئے تھے یا جو کپڑے تقسیم ہوئے تھے، آپ نے سب کو جو بانٹا تھا، وہ کپڑا اتنا تھا کہ آپ کے جسم پر پورا عبا نہیں آ سکتا تھا، پورا توپ جسے پورا جو کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عبا ہوتا ہے وہ نہیں آ سکتا تھا، اور آپ اسی کپڑے کا پہنے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ اونچے ہیں، دراز قد ہیں، تو آپ کے لیے تو اس ایک کپڑے میں نہیں ہو سکتا تھا، تو دو کپڑے تو ہونے چاہیے تھے، اور ہم سب کو تو ایک ایک کپڑا دیا، اور آپ نے دو کپڑے میں یہ جھبا کیا ہے اسی کر آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ کیسے جائز ہو گئے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ابو ذر جلدی نہ کرو، اللہ کی قسم میں تمہارا جواب دوں گا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹے ذرا ان کو جواب دینا۔ تو وہ کھڑے ہوئے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا ابا جان کو ملا تھا اور جو کپڑا مجھے ملا تھا، ان دونوں کپڑوں کو ہم نے ملا دیا، اور میں ابا جان کو وہ تحفے میں دے دیا، تو وہ دو کپڑے مل کر وہ قمیص بنی، وہ میرا عبا بنا، وہ ایک ہی کپڑا تھا حضرت عمر کا، میں نے اپنا کپڑا دینے کی وجہ سے وہ آپ کی قمیص بنی ہے، اس واسطے انہوں نے دو کپڑے نہیں لیے، سب کو ایک ہی کپڑا تقسیم کیا، اپنے کو بھی ایک ہی تھا، میں نے ایک جو مجھے ملا تھا وہ دے دیا۔ تب جا کے ابو ذر پھر کھڑے ہوئے کہا کہ اب بولو، اب سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے۔ کیا عدل ہے، رعایا کی کیا سمجھ ہے، دیکھیے آج ہم چھوٹا موٹا معمولی سا کیا ہے بڑا بن جاتا ہے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھنا کیا کرا تو یہ کیا جی مجھے پوچھتے ہیں تمہیں، میں کون معلوم، کیا معلوم با تو کون معلوم۔ بولنے میں خطا نہیں ہے، غلطی ہے، کوئی بھی کرے۔ عمر جیسی شخصیت، وہ بھی حکومت کے انداز میں حاکم بن کے کہتے ہیں، اور ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، بھلے یہ مسئلہ بیان کرو، یہ کہاں سے آیا یا رب۔ اور کتنی ایمانداری دیکھیے، کتنا عدل دیکھیے، حضرت عمر یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس سے کیا سروکار، میں بالکل صحیح پہ ہوں، نہیں، بلکہ پورا معاملہ بیان کیا کہ دیکھو ایسا ہوا تھا، تب کہیں جا کے ایک کپڑا بنا۔ چھٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں ساتھ میں تھے، جب لڑائی ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی بچی، کالی کلوٹی بچی آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے منت مانی تھی کہ اگر آپ اس لڑائی سے فاتح بن کر واپس لوٹیں گے تو ہم خوشی میں ایک نظم گائیں گے دف بجا کر۔ دف یہ ہوتا ہے جی کہ بس کوئی چیز آپ اٹھا لیں اور اس میں اپنے ہاتھ سے کیا ہے آپ اس کو بجائیں تو آواز آئے۔ اس زمانے میں اس کی ایک شکل تھی، اس زمانے میں بھی اس کی ایک شکل ہوگی، لیکن میوزک نہیں ہوتے، میوزیکل آئٹم میں نہیں شمار ہوتا دف۔ وہ آواز لینے کے لیے جس کے اندر کوئی کیا ہے گھنگریا لے یا گھنگرو کے آواز نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم بھی دف یہاں پر سنتے ہیں لیکن اس میں گھنگرو لگا دیتے ہیں، گھنگرو نہیں، بغیر گھنگرو کے۔ ہمارے زمانے میں مرشد آتے تھے، ہاں بڑی مراد، آج کا دن وہ کیا ہے میں بھول گیا ہوں، جمعرات بڑی مراد، اللہ کے نام پہ دیو بابا، دھن ڈھم 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 ڈھم، کیا ہے انہیں دف سمجھتا، حالانکہ پورا کیا ہے گھنگرو بندھے ہوئے ہوتے۔ اب تو نہیں ہے ویسے، مانگنے والے چلے گئے، مانگنے والے ہی بدل گئے، اب کریڈٹ کارڈ والے آ گئے، اب فقیراں بھی۔ وہ زمانے میں تو ایسے ہی مانگا کرتے تھے۔ تو بہر کیف کیا ہے وہ نہیں ہے جس میں گھنگرو نہیں ہے بالکل بھی، اگر وہ کوئی دف کی شکل میں ہے اس سے آواز آتی ہے مارنے سے، کر سکتے ہیں خوشی کے موقع پر کبھی کبھار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز رکھا۔ تو وہ بچی آئی اور کہا کہ ہم نے دراصل یہی منت مانی ہے کہ ہم دف بجا کے خوشی منائیں گے۔
تو اللہ کے رسول نے بڑے پیار سے کہا، بچوں کو تو بڑے شفقت کرتے تھے، بڑا رحم کرم کرتے تھے، سراپا رحم، پوری امت کے لیے رحم تھے، تو بچوں کے لیے تو اور زیادہ تھے۔ کہا کہ کر لو، بجا لو۔ تو اب وہ بچی گا رہی تھی، اسی اثنا میں صدیق اکبر آئے، وہ بچی گا ہی رہی تھی۔ اسی اثنا میں دوسرے صحابی آئے، حضرت عثمان آئے، وہ بچی گا رہی تھی، لیکن حضرت عمر کی آواز سنی تو وہ دف وغیرہ سب پھینک کے بھاگ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان کو بھی ہمت نہیں پڑتی۔ حالانکہ وہ چیز حرام نہیں تھی، حلال ہی تھی، لیکن حلال میں وہ چیز تھی نا جی جس میں کراہت کا پہلو تھا، جائز تو رکھا تھا، لیکن حضرت عمر کا روب داب ایسا تھا کہ اس حیثیت سے کیا ہے، حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ اور ایک انوکھا واقعہ ہے یہ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ایک صاحب ہیں صحابہ میں، وہ ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، تو ایک آدمی نے انہیں کشتی کی دعوت دی، لڑتے ہیں کیا میرے ساتھ؟ اب حضرت عمر نے کہا کہ اچھا، تو کشتی ہوئی، حضرت عمر نے اسے ہرا دیا۔ جب ہار گیا تو پھر اس نے اعلان کیا کہ اس بار تو کیا ہے، میں نہیں جیت سکا، دوسری مرتبہ آؤ۔ تو دوسری مرتبہ ہوا، تو پھر بھی کیا ہے، وہ ہارا، ایسا ہارا کہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جب سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے ہاتھ پکڑا تو وہ کچھ کتے کی طرح کے ہاتھ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو عجیب انسان لگتا ہے، تیرے ہاتھ اور پاؤں بھی کچھ عجیب ہیں، یا تو کتے کی طرح کی کوئی مخلوق ہے یا تو جن ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں جن ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں جن ہی ہوں، اب چھوڑ دو مجھے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ اب جن ہے تو اب اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو یہ نہ بتا دے کہ تجھ سے میں کیسا محفوظ رہوں۔ اس واقعے میں نظر ہے، علت ہے، لیکن واقعہ روایتوں میں آیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو یہ نہ بتا دے کہ تجھ سے کیسے محفوظ رہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے جی، اتنا مارے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سہ سکتا، تو اب بتا دیتا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھ لو، میں نہیں آ سکتا آپ کے پاس۔ کون بول رہا ہے؟ خود بول رہا ہے، اور یہ صحیح حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی کا نام نہیں لے رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا، ایک صحابی کے ساتھ ایسا۔ جب بات ختم ہو گئی تو لوگوں نے، جو طالب علم تھے، انہوں نے پوچھا کہ آخر وہ صحابی کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جواب تھا کہ ایسا صحابی عمر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جی، یہ تو حضرت عمر ہی ہو سکتے ہیں جو ایسا کام کریں، اور اس سے کیا ہے، شیطان بھی بھاگے۔ اور اسی طرح حضرت عمر منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی کیا ہیں، تعداد اتنی ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اور خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں اپنی خالہ جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے عوض مجھے چند کھجوریں ملتی تھی۔ یہ فرمایا اور منبر سے اتر کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے آج، پتہ نہیں حضرت عمر کو کیا خیال آیا، سوائے اپنی بے عزتی کے کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے اتنی زیادہ عظمت دی، آج خلیفہ بنے ہوئے ہیں، لیکن سب کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ تم کچھ نہیں ہو، ایک زمانے میں تم بنو مخزوم کی بکریاں چراتے تھے اور اس کے عوض چند کھجوریں تمہیں ملتی تھی۔ یہ کہہ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمت کر کے گئے، پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آج آپ نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کہا؟ کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بڑے مغموم انداز میں تھے، حزن و ملال تھا چہرے پر۔ کہا کہ عبد الرحمن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میرے نفس کے اندر کچھ بڑائی آ گئی تھی۔ نفس نے میرے اندر کہا کہ عمر آج تیرا مقام پتہ ہے کتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا سوائے اللہ کے، تو اور اللہ کے درمیان ہے، بقیہ سب تیری رعایا ہے، تو اتنے بڑے مملکت کا مالک ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لوں۔
یہ جو لذت پا رہا ہے لفظ اپنے اندر سے تکبر آ رہا ہے، اس کی اصلاح کرو. اس واسطے میں نے کیا کیا، سب کو جمع کیا اور کہا کہ میری حیثیت کیا ہے پتہ ہے، ایک زمانے میں چند کھجوروں کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا، لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ میرے نفس کے اندر وہ تکبر چلا جائے. پھر میں بیٹھ گیا اس واسطے. آج کتنے لوگ ہیں ذرا بڑا ہونے کے بعد اپنی تقدیر کو پلٹانے کے لیے، اپنے نسب کو پلٹانے کے لیے کیا کیا تگدو کرتے ہیں. لوگ یاد بھی دلاتے ہیں، بھائی تمہیں ایک زمانے میں معلوم کیا سائیکل میں جاتے، میں جی سائیکل میں جاتا تھا، کوئی سے دیکھے رنگے کی میں پیدا ہوا بینز میں. ہاں ہیں ایسے بہت سے لوگ. ذرا نہیں بڑھ جانا، پورا ماضی کیا کرتے ہیں، محو کرنے کے لیے تگدو کرتے ہیں. حتیٰ کہ پاسینی ایکٹر کے بارے میں تو کیا ماں باپ بھی بدلا لیتے کہتے پرانا کون بھی تھا انہیں نہیں اسے بولا تو لوگ کیا بولیں گے، بولے کیا نئے ماں باپ لے لگایا تھے کہتے تو نہیں انہیں ماں باپ کہتے ایسا بھی سنا ہوں، پڑھا ہوں میں. پتہ نہیں آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے اس معاملے میں، ہم تو نہیں جانتے ہیں. تو بہرکیف کیا ہے، یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر جب حکومت، دولت، شہرت ملتی ہے. ادھر ایک عمر دیکھو کہ کیسے کیسے ہم کو سکھا رہے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت ابی ابن کعب کے درمیان کسی بات پہ اختلاف، انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے جن، لیکن جو بھی ہوتے ہیں جھگڑے یا کوئی بھی کیا ہے برائی یا کوئی بھی بات، یوں سمجھو کہ زندگی کے کسی ایک مرحلے میں ایک مرتبہ ملتی ہے جو ہمیں 24 آورس میں 10 مرتبہ ملتی. ہمیں پورا نکالے تو بھی کیا ہے، دن کے 10 جھگڑے نکل جائیں گے. پورا نکال کو سویا سو، بیت الخلا گیا سو، ادھر ادھر پھرا سو، سب نکال کو بھی انہیں لسٹ کرا تو 10 جنا نے جھگڑا کرا رنگا، 10 کو گالی دیا رنگا دن کے اندر. ان کی زندگیاں کیسی، پوری زندگی آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، وہاں سے اس میں سے 1-2 اختلاف ملتا تھا. تو اس طرح کیا ہے، حضرت عمر اور ابی ابن کعب کے درمیان کیا ہو گیا، ایک معاملے میں جھگڑا ہو گیا. تو حضرت عمر اور حضرت ابی، حالانکہ اس وقت خود خلیفہ ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، جب خود ہیں تو فیصلہ کیسے کریں گے، اور مخالف جو ہے وہ کیا بولے گا، آپ تو خلیفہ ہیں جیسے چاہے کریں گے. تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ چلو زید ابن ثابت کو ہم ثالث مان لیتے ہیں، حکم مان لیتے ہیں، وہ جو بولیں گے اس کو سنیں گے. اب دونوں مل کے چلے زید ابن ثابت کے پاس. پتہ ہے یہ کون صحابی ہیں؟ کسی کو پتہ ہے یہ کون صحابی ہیں؟ کسی کو پتہ ہے یہ کون صحابی ہیں؟ ان کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ بولو، کسی کو پتہ ہے زید ابن ثابت کون ہے؟ کائی کو مولی سب پریشانی میں ڈالتے ہیں ہم لوگوں کو. اچھا چائے پی لوگے تھے اب بیچ میں، ہاں ہم کو کیا معلوم. یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو جمع کیا جو ہم پڑھتے ہیں. جامع القرآن حضرت عثمان نہیں ہے، وہ قرات کو جمع کیا. اصل جو 2 اٹوں کے درمیان جو مصحف تیار ہونا، اس کمیٹی کے جو بڑے بنائے گئے تھے نا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے، وہ زید ابن ثابت ہے. ایسے تھے قرآن میں. تو ان کے پاس پہنچے، اور ادھر ایک طرف امیر المومنین، ادھر حضرت ابی ابن کعب. حضرت زید ابن ثابت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کروں تو میں کیا کروں. امیر المومنین عمر کا فیصلہ میں کروں، اور ادھر ابی ابن کعب وہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں لیکن امیر المومنین تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے امیر المومنین ذرا بیٹھ جائیے آپ پہلے، اس کے بعد میں فیصلہ سنتا ہوں. تو حضرت عمر غصہ آ گیا، کہا کہ تم نے پہلا ظلم کیا ہے، ہم انصاف تلاش کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں، تم اب جج ہو، اور جج جب 2 لوگ آئیں تو دونوں کے درمیان برابری کرے گا. ابی کو تم نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، یہ پہلا ظلم ہے تمہارا. ہمیں رہے تو بولیں گے عظمت دیکھو جی، میں گیا جی جج جھوٹ کو چیئر دیا جی مجھے. ہاں یہ ہمارے واسطے ایک بیوٹی. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم کہتے ہیں. کہا کہ یہ کیسے ہو. پھر اس کے بعد بات آئی، کہا کہ دیکھو یہ چیز میری ہے. حضرت ابی نے انکار کیا کہ نہیں. اب جو انکار کرتے ہیں نا، اس وقت دلیل نہیں ہوتی ہے نا شریعت میں، کیا ہے قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا. اب حضرت عمر سے کیسے کہیں گے کہ امیر المومنین اب قسم کھائی ہے، آپ کو انکار کر رہے ہیں حضرت ابی. تو وہ تھرا کے رہ گئے. اور زید بن ثابت نے کہا کہ حضرت ابی سے کہ آپ ذرا اللہ کے لیے حضرت عمر سے قسم مت دلوائیے، وہ اتنے بڑے شخصیت ہیں، ان سے قسم کھانے کے لیے میں کہوں گا. تو کہا کہ زید بن ثابت سے کہ زید تم نے پھر دوبارہ ظلم کیا، میں اور 2 برابر ہیں، اور
جب اعلان کرے مدعی ہو اور اس کا انکار ہو تو شریعت میں قسم ہے تو لو میں قسم کھاتا ہوں یہ میری ہے میری ہے. تو اس طرح عدل و انصاف کو خود پر نافذ کرتے ہوئے کوئی شخصیت آپ نے دیکھا ہے دنیا کے اندر جو کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا، اپنے دور حکومت میں پوری دنیا کے بادشاہ، لیکن اپنے اوپر خود نافذ کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت عمر شام گئے. شام کس واسطے گئے؟ لمبا واقعہ ہے. فتح بیت المقدس کا بھی سلسلہ تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں کی چابیاں ہم حضرت عمر ہی کو دیں گے. تو بہرکیف شام گئے. تو شام سے ایک فاصلے پہلے وہاں پر اثر میں کیا ہے، تمام جتنے بڑے بڑے افسر اس وقت شام میں تھے، اعلان ہوا تھا کہ آپ سب کے سب لوگ وہاں پر جمع ہو کر حضرت عمر سے ملاقات کر لیں، جو بھی بات چیت ہوگی وہاں ہوگی. تو تمام لوگ آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور آپ اونٹ سے اترے، جوتے اتار کر ایک طرف کو پھینکے اور اونٹ کی مہار پکڑ کر، کیونکہ کیا ہے ایک چھوٹی سی دریا ہم اسے کہتے ہیں، اصل دریا نہیں ہے یہ سمندر ہے. دریا اصل میں چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، سمندر بڑی کو کہتے ہیں، ہم اسے دریا بولتے ہیں. تو دریا تو کیا ہوتا ہے، چھوٹا جو فاصلہ ہوتا ہے. تو وہ جو چھوٹی سی دریا تھی اسے پار کرنا تھا، اور اسے پار کرنے کے لیے جس طرح عام انسان استعمال کرتا ہے ویسے ہی اپنے کپڑے کو کیا ہے ہٹائے، اپنے جوتے کو ہاتھ سے پکڑا اور ایک ہاتھ سے کیا ہے ان کی نکیل پکڑی اور آگے بڑھ کے پار کیا. سامنے بڑے بڑے افسران بھی ہیں اور روم کے لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو اتنی بڑی حکومت کا اکیلا بادشاہ ہے. تو اس واسطے کیا ہے، جب یہ پورا پار کر کے جب آگے گئے، حضرت ابو عبیدہ جیسی شخصیت، یہ خود زہد و ورع کے بہت بڑے امام ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ یہ امت کے امین ہیں. ان کی زبان سے نکل گیا کہ امیر المومنین آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جس سے لوگوں میں کیا ہوا ہے، ایک طرح کا عجیب اثر پڑا ہے کہ آپ ایک معمولی انسان کی طرح جوتے بھی ہاتھ میں اٹھا لیے اور اپنے دامن کو خود سمیٹا اور خود نکیل پکڑ کے آپ آ گئے. جو لوگوں کے اندر اس کا اثر اچھا نہیں پڑا ہے، رعب داب تھا آپ کا کہ کون ہے دیکھنے کے لیے آئے تھے لوگ، لیکن یہ دیکھ کے دراصل ان پر یہ اچھا اثر نہیں پڑا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم حقیر تھے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رکھا تھا کہ ہم پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا تھا، ہم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے، خود مردار کھا لیتے تھے. ایسی حالت سے اللہ نے اس نبی کے ذریعے، اس اسلام کے ذریعے عزت دی. تو اللہ کی قسم یاد رکھو ابو عبیدہ، اگر ہم عزت کپڑوں سے یا کسی اور چیز سے تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا. اس سے کیا ہے، ان چیزوں سے کیا پڑا ہے، ان چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی طرح حضرت عمر پریشان حال گلی میں دوڑتے جا رہے تھے خلیفہ ہو کے. حضرت علی سامنے سے آ گئے، کہا کہ ہے امیر المومنین کیا بات ہے، ایسی پریشانی میں کہاں دوڑے بھاگے جا رہے ہیں اور دھوپ اتنی سخت ہے. کہا کہ جو مال غنیمت کے اونٹ آئے ہوئے تھے، مجھے اطلاع ملی کہ وہ اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے میں بھاگ رہا ہوں. کہا کہ غلام کہاں گیا، آپ کسی غلام سے کہہ دیتے وہ تلاش کر کے لاتا، اتنی دھوپ میں اکیلے آپ اس اونٹ کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، کل اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا. اگر مال غنیمت میں سے ایک بکری بھی کہیں چلی گئی اور وہ نہ ملی تو کل کے دن سوال مجھ سے ہوگا. تو حضرت علی کہنے لگے اللہ اکبر، آپ نے تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے مشقت میں ڈال دیا ہے کہ اتنی زیادہ ذمہ داری. ایک تو مال غنیمت کی حفاظت کرنا، دوسرا کیا ہے اس مال میں سے کمی ہونے پر دوڑ بھاگ کے اس مال کو واپس لانا. یہاں تو کیا ہے پورا مال ہی کھا جاتا ہے بندہ. گورنمنٹ میں کیوں نوکری تلاش کرتا ہے، یا گورنمنٹ میں کیوں کیا ہے ایم پی اور اسی طرح ایم ایل اے فلاں بننے کے لیے کیوں خرچہ کرتا ہے جی، خزانہ کھا جائے. یہاں خزانہ کھانا تو کیا ہے خزانے کی حفاظت پر اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت زید کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید، ان کے بارے میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول نے ایک لشکر دے کے بھیجا تھا جو موتا کی جنگ ہوئی تھی اس کے مقابلے کے لیے، اور یہ لشکر زیادہ دور نہیں پہنچا تھا کہ اطلاع آئی کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، وہ واپس آ گئے۔ حضرت اسامہ 4000 یا 3000 لشکر کو لے کر جا رہے تھے، اور اس کے بعد جب یہ فتح و کامرانی کے بعد آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت دیا، تو وظیفے مقرر کرنا شروع کیے۔ اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے عمر کے برابر تھے، تو حضرت اسامہ کا وظیفہ مقرر کرنا پڑا تو 4000 کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ مقرر کیا تو 3000 کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بڑا رنج ہوا، کہا کہ ابا جان اسامہ میری عمر کے ہیں، اور اسامہ نے جتنے جنگوں میں شرکت کی اتنے جنگوں میں میں بھی شرکت کیا، ان کے اسلام اور میرے اسلام بھی کیا ہیں، برابر کے کام ہیں اس معاملے میں بھی، اور میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، لیکن آپ نے میرا وظیفہ تو 3000 لیکن حضرت اسامہ کا وظیفہ 4000 کیا ہے، کیوں نہیں میرا وظیفہ بھی 4000 کر دیتے؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے یہ نہ کہنا کہ تم دونوں برابر ہو، اللہ کی قسم تم سے زیادہ اللہ کے رسول کو اسامہ پسند تھے، اور تیرے باپ سے زیادہ اللہ کے رسول کو اسامہ کا باپ پسند تھا۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے موتا میں، اپنا بیٹا بنایا تھا نا جی، لے پالک بیٹا بنایا تھا ان کے باپ کو، اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے۔ ہاں کہا کہ یہ نہ کہنا کہ ہم برابر ہیں، اللہ کے رسول کو تم سے زیادہ اسامہ پسند تھے، اور تمہارے باپ سے زیادہ اسامہ کے باپ پسند تھے، اس واسطے میں نے کیا کیا، وظیفہ مقرر کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی قربت کو میں نے ذہن میں رکھا کہ اللہ کے رسول کتنا چاہتے تھے، تو اسامہ کو میں نے 4000 رکھا اور تمہارے لیے 3000 رکھا۔ تو یہ بدبختوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے یہ واقعہ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے حضرت عمر نفرت کرتے تھے۔ ارے اہل بیت تو کیا ہے، اللہ کے رسول زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو اپنے بیٹے سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محبت اس حد تک کرتے تھے، اور اسی طرح کا واقعہ ہے، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اور اس معاملے میں تھوڑی سی کیا ہے، اس کے اندر کلام بھی ہے، لیکن ہے بہت ہی بہترین واقعہ۔ ایک مرتبہ ہوا ہوں کہ ایک حضرت عبداللہ ابن حذافہ نام کے ایک صحابی ہے، میں نے کہا بھی ہے یہ واقعہ، یہ ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی قید میں آ گئے، اور اس بادشاہ کو معلوم تھا عبداللہ ابن حذافہ بہت بڑے صحابی، تو وہ عیسائی تھا۔ وہ کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، تم اعلان کر دو عیسائی ہونے کا، اس کے عوض میں اپنی بیٹی سے نکاح کر دیتا ہوں اور آدھی سلطنت میں تم کو شامل کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ تیری بیٹی تو رکھ لے اور تیری سلطنت تیرے طرف، تو نے بدبخت میرے ایمان کو بہت ہی کم تولا ہے، اللہ کی قسم میں پھرنے والا نہیں۔ پھر اس نے بہت منت سماجت کی لیکن کچھ نہیں ہوا، تو آخر میں اس نے کہا کہ ایک دیگ تیار کر۔ جب ہانڈی تیار ہو گئی تو کہا کہ اب کیا ہے، اس میں تیل ڈالو۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو ایک دوسرے مسلمان قیدی کو جو وہاں پر انہی کے لشکر میں شامل تھا جو تھے، ان میں سے ایک قیدی کو بلوایا اور کہا کہ پھینکو اس تیل میں، اور جیسے ہی وہ قیدی کو پھینکے، وہ قیدی کا پورا جسم چٹخ کے الگ الگ ہو گئے، ہڈیاں اور گوشت الگ ہو گئے۔ یہ بتلا کے پھر اس کے بعد اس نے عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا، کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات، ایک طرف دنیا ہے، میری بیٹی سے نکاح ہے، ساتھ میں تمہیں سلطنت میں آدھی سلطنت ہے، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو یہ موت کے لیے تیار ہونا جو ابھی میں نے تمہارے ساتھی کو دیا ہے کہ یہ کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، پھینک دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کبھی نہ سوچنا کہ میں اسلام سے پھر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ لے جاؤ، یہ نہیں قریب، اور قریب لے جا کے پھینکو۔ جب سپاہی لے کے انہیں لے کے چلنے لگے اور ہانڈی کے قریب پہنچے تو سپاہیوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے آنکھوں میں آنسو تھے،
سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سے یہ تو ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا کہ واپس لاؤ۔ واپس آ گئے۔ کہا کہ اب تو ڈر گئے نا، اب دراصل عیسائیت قبول کر لو، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ اس ہانڈی میں جاؤ۔ تو اس وقت انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی ہی عجیب ترین بات ہے تاریخ کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اپنی موت کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، بلکہ رو اس واسطے رہا تھا کہ اللہ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے جو اس وقت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، لیکن پھر دوبارہ مجھے جان نہیں ملے گی، دوبارہ میں قربان نہیں کر سکتا۔ تو میں دل میں اس واسطے رو رہا تھا کہ اللہ مجھے تو 1000 جانیں دے، ہر مرتبہ تیرے اسلام کے خاطر میں ہانڈی میں جلوں، پھر زندہ ہوں، پھر جلوں، پھر زندہ ہوں، پھر جلوں، میں شہادت کا مرتبہ پاتا رہوں۔ یہ لیکن میرے لیے ممکن نہیں تھا، میرے پاس ایک ہی جان تھی۔ یہ سوچ کے مجھے رونا آیا۔ بادشاہ حیران تھا، کیا سوچ، اور بات بھی کیا ہے، دل سے بتانے کے لیے نہیں کہی تھی انہوں نے، واقعتاً ان کے دل کی کیفیت وہی تھی۔ اسی بات سے شاعر کہتے ہیں، علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جب نکلتا ہے نا جی، مخاطب پہ بڑا اثر ڈالتا ہے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ دل کی اپنی کیفیت تھی۔ کہا کہ میں صرف اس واسطے رو رہا تھا کہ مجھے جانے نہیں ہے، ایک ہی جان ہے، وہ ایک جان قربان کر دوں گا، پھر دوبارہ مجھے موقع نہیں ملے گا، اس لیے رو رہا تھا۔ تو بادشاہ کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس نے کہا کہ کیا شخصیت ہے تو بھی، ادھر پوری دنیا دینے کو تیار ہوں اور ادھر تیرے لیے سب سے کٹھن سزا تیار کر کے رکھا ہوں، لیکن پھر بھی تو سزا کے لیے رو رہا ہے۔ ایسی شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک کام کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ایک کام کر، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ میرے پیشانی پہ بوسہ دے، تو اتنا مقدس ہے، تو مجھے ایک پیار کر یہاں پر، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ میں کسی پلید مشرک عیسائی کو کیا ہے پیار نہیں کرتا۔ یا رب، ایمان بھی کیا چیز ہے۔ یہاں کوئی گوری چٹی آتی ہے تو ایمان سے ہی پھر کے چلا جاتا ہے نا جی۔ یہ ایمان بھی کیا چیز ہے۔ کہا کہ میں تجھے پیار نہیں کروں گا، تو عیسائی ہے۔ کہا کہ تجھے کیا پیار کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ پیار کرنا پڑے گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے ماروں گا بھی نہیں، چھوڑوں گا بھی نہیں، اپنے پاس ہی رکھوں گا جب تک تم مجھے پیار نہیں کرو گے۔ ایک جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا منہ چھوڑنے کا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ کون سی شرط؟ ہر شرط ماننے کو تیار ہو۔ تو تب عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ جتنے مسلمان قیدی تمہارے پاس ہیں ان سب کو چھوڑو گے تو میں تجھے ایک پیار کروں گا، ایک بوسہ دوں گا۔ کہا کہ منظور ہے، چلو، منظور ہے، چلو، تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتا ہوں جتنے مسلمان ہیں، لیکن تم مجھے پیار کرو پیشانی۔ تب کہیں جا کے حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے اسے پیار کیا۔ وہ اپنے شرط کے مطابق تمام قیدیوں کو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے ساتھ چھوڑ دیا کہ جاؤ، اور ان سب کو لے کے خلیفۃ المسلمین حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب کو جمع کرو، مسجد نبوی میں بٹھاتے ہیں عبداللہ ابن حذافہ کو اور کہتے ہیں کہ وہ واقعہ پھر تم کہو جو واقعہ مجھ سے کہے۔ اور عبداللہ ابن حذافہ پورا واقعہ پھر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بوسے کے عوض تمام مسلمان قیدی جتنے تھے ان سب کو لے کر میں آج یہاں پر آیا ہوں۔ جیسے ہی واقعہ ختم کرتے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب اٹھ کے کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے دوڑتے ہوئے ان کی پیشانی پہ پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کے لیے میں یہ ضروری قرار دیتا ہوں کہ ایک ایک شخص کر کے اٹھے اور عبداللہ ابن حذافہ کو پیار کریں جیسے میں نے کیا ہے۔ کیا عظمت کر کے آئے ہیں، کیا بلندی، کیا اسلام، کیا ایمان۔ اس واسطے میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے پہلا بوسہ میں دوں گا، پھر ایک ایک کر کے کیا ہے عبداللہ ابن حذافہ سے سب کے سب اٹھ کے پیار کریں۔ کتنے واقعات؟ ہاں، آج بہت سست جا رہا ہے نا بھائی۔ شاہ غسان ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں آیا، اس کا نام تھا جبلہ
بہت بڑا کیا ہے ایسا سونے میں پلنے والا تھا. وہ جو بولتے ہیں نا جی کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے نا، ایسا بادشاہ تھا، خاندانی بادشاہ تھا. ہوا یہ کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر خوش ہوئے، قبول اسلام کے لیے اس کی تائید کی، اس کے لیے اچھا کھانے پینے کا بھی انتظام کیا. لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا جی، اصل میں اندرونی طور پر اپنا وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے نا بھولتے نہیں ہے بہت جلدی. یہاں حضرت عمر کا دور خلافت تھا. ہوا یہ کہ جب اسلام وغیرہ سب قبول کر لیا ساتھ میں، تو ایک مرتبہ طواف کے لیے گیا تھا. تو جب طواف کر رہا تھا تو ایک بالکل بدو شخص پیچھے طواف کر رہا تھا. اب اچانک ہوا یہ کہ طواف کرتے کرتے وہ بدو شخص کا جو پیر تھا وہ اس کے دامن پہ، جو نیچے کا جو کیا ہے تہبند ہوتا ہے، اس میں پڑ گیا. وہ پاؤں جیسے ہی پڑا نا، اس کا تہبند کھل گیا. بادشاہ تھا، ایک تو کیا ہے ہنسی کی بات ہو گئی، اور دوسرا کیا ہے عزت کی بھی پریشانی ہو گئی. اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ پلٹا اور اتنے زور سے گھوسا دیا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس بدو کے خون نکلنے. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. وہ اس حالت میں آیا، سیدھے حضرت عمر سے کہا کہ ہم کیا ہے طواف کر رہے تھے، آپ انصاف کیجئے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، انجانے میں نے کیا کیا، اس کے تہبند پہ قدم رکھ دیا اور اس کا تہبند کھل گیا. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن اس نے جو میرے سے کیا ہے بدلہ لیا کہ میری ناک کی ہڈی توڑ دی. حضرت عمر نے کیا ہے بلایا، جبلا تم بادشاہ ہوگے اپنے دور کے، تم شاہی خاندان کے ہوگے، لیکن یہاں انصاف ہے. یہ جو پیر رکھا یہ انجانے میں ہوا، اور اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس سے تمہارا تہبند کھل گیا. اس کے لیے سزا تم میرے پاس آتے یا کچھ نہ کچھ ہم مقرر کرتے یا اور بات تھی، لیکن تم نے اس کی جو سزا دی وہ بہت کڑی سزا دی. تم نے اسے ایسا مارا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب تم پر لازم ہے کہ تم اس کو راضی کرو. وہ کیسے راضی ہوگا؟ اتنا پیسہ اس کو دو. یہی سلسلہ ہے، اصل میں قانون یہی ہے. جبلا نے کہا کہ ایک بدو کو میں راضی کروں جبکہ اس نے میرا تہبند پہ قدم رکھ کے میری عزت کو کیا ہے پامال کیا. کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس نے کہا کہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے، آپ کے سامنے ایک بادشاہ اور ایک غلام دونوں برابر ہیں. کہا کہ وہ تمہاری اپنی باتیں، اسلام میں بادشاہ غلام ایک ہی ہے. اب نیا نیا مسلمان ہوا تھا، وہ نہیں سہ پایا اس کو. اس نے کہا کہ اچھا تو میں مرتد ہو جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا اگر تم ارتداد اختیار کرو تو ابھی قتل کر دوں گا تم، کیونکہ اصول بھی یہی ہے. اب قانون بھی سیکھتے جاؤ. من بدل دینہ فاقتلوہ. آیا اپنی مرضی سے تھا لیکن جا نہیں سکتا کوئی بندہ. ہاں میں اسلام قبول کرا بھائی بچی کے واسطے انہیں بھاگی میں جاتا ہوں گا تو قتل. حکومت نہیں ہے یہ دوسری بات. اور بعض جاہل قسم کے لوگ کیا ہیں اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، عالم کے نام پہ دھبا ہیں، جاہل ہیں. تو یاد رکھیے یہاں مسئلہ تھا شریعت کا. کہا کہ اگر تم انکار کرو گے قتل. اس نے کہا کہ اچھا جی تو میں بھاگ جاتا ہوں. کہا کہ بھاگ بھی نہیں سکتے، بدلہ اس کو دینا پڑے گا، تو اسے راضی کرنا پڑے گا. اب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر کے پاس پھنسا ہوں، کسی معمولی انسان کے پاس تو نہیں ہوں. اس نے کہا کہ اچھا ایک دن مجھے مہلت دیجئے، کل سوچ کے بتا دیتا ہوں. تو کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، ایک دن تو میں تجھے کیا ہے دے سکتا ہوں مہلت. یہ ایک دن مہلت مانگ کے کیا کیا، رات بھاگ گیا، کافر بن گیا پھر بعد میں. لیکن حضرت عمر نے انصاف کو نہیں چھوڑا، انصاف کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا کہ ابھی نو مسلم ہوئے چھوڑو جائے ایکسکیوز ہے تجھے چاچا. نہیں، قانون ہے. اتنا بڑا بادشاہ کوئی پرواہ نہیں کی حضرت عمر، بھاگ گیا، وہ مرتد ہو گیا پھر بعد میں، لیکن خلافت کے اندر نہیں کر سکا. ہاں اسی طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رات کے خاص کر ایک پہر گزر جانے کے بعد گشت کے لیے نکلتے تھے تاکہ رعایا کا حال معلوم کریں، دیکھنے کے لیے. یہ بھی سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اس طرح کا گشت اپنے دور خلافت میں کیا تھا. رات میں کبھی کبھی بالکل بھی کیا ہے معمولی ایسے نکلتے تھے، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عمر ہیں. کبھی کبھی کسی کو ساتھ لیتے تھے، کبھی کسی غلام کو ساتھ لیتے تھے یا کسی صحابی کو ساتھ لیتے تھے. اور ایسے
کہ پوری رعایا کا اطمینان ہو جائے. پوری رات کبھی کبھی گلیوں کے چکر لگاتے گزر جاتی کہ لوگ کیسے ہیں، اچھے تو ہیں، کوئی خیریت تو ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو ایسا ہی کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلیوں پہ سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. حضرت عمر وہاں گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے جی؟ کہا کہ آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور میرے ساتھ بیوی ہے، اور بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے، ڈلیوری کی قریب ڈیٹ ہے، قریب وقت ہے، اور کوئی آدمی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے. اس واسطے میں پریشان حال ہوں کہ داعیہ کا فریضہ کون انجام دے، میں کیا کر سکتا ہوں، اکیلا ہوں، سفر پہ آ گیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، کہا کہ اچھی بات ہے، ابھی میں کچھ انتظام کرتا ہوں. یہ سن کے دوڑے اپنے گھر کو اور وہاں جا کے اپنی بیوی کو اٹھایا. کون بیوی معلوم ہے؟ وہ بیوی جو سب سے چہیتی اور خوبصورت اور چھوٹی عمر کی تھی. کون؟ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی. ان کو اٹھایا، اٹھا کے کہا ایک بہت بڑا نیکی کا کام آیا ہے، میرے ساتھ دو گی؟ ام کلثوم بنت علی نے کہا کہ امیر المومنین کون سا کام آ گیا اتنی رات کو آپ کو؟ کہا کہ ایک اجنبی آیا ہے، اسے داعیہ کی ضرورت ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے اس کی بیوی، تم فریضہ انجام دو گی داعیہ کا؟ کہا کہ اچھی بات ہے، آپ حکم دیں، نیکی کا کام ہے، آگے بڑھیں گے. تو جیسے ہی بیوی کو راضی کر لیا، پھر گئے بیت المال میں سے آٹا لیا، کچھ چیزیں لی، کھانے پینے کی کچھ چیزیں لی، سب لیا اور سب اپنے ہی کندھے پہ رکھا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا، دوڑ لگانے لگے. یہاں تک کہ وہاں پر پہنچے اور کہا کہ یہ میری بیوی ہیں، ان کو اندر بھیج دو تمہاری بیوی کے لیے، اور میں ادھر کچھ سامان تیار کرتا ہوں. پھر ہانڈی چڑھائی اور خود پکانے لگے. کھانا پکا رہے تھے، یہاں تک کہ دھواں ان کو پریشان کر رہا تھا حضرت عمر کو، لیکن اس کو برداشت کر کے وہ پکا رہے تھے تاکہ جیسے ہی کام ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، کھانے پینے کے لیے کچھ کھانا تیار ہو جائے. یہاں تک کہ یہ کام میں مصروف تھے اور یہاں معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جوڑے کو بیٹا دیا تھا. تو جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اس وقت ام کلثوم بنت علی نے پکار کر کہا کہ امیر المومنین آپ کے دوست کو خوشخبری دے دیجئے کہ بیٹا ہوا ہے. تب اس بندے کو معلوم ہوا یہ تو امیر المومنین ہے. وہ تو گھٹنے کے بل کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہم کو پتا نہیں تھا، معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ امیر. کہا کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، کچھ اٹھو کچھ مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا ہی کام تھا کہ میں دیکھوں رعایا کے اندر کیا ہے، اور اب دراصل یہ میرا مسئلہ اور میری پرواہ کرنا چھوڑو، اور جو کھانا تیار کیا ہوں وہ لے جا کے دو. اس وقت شدید بھوک ہوگی تمہاری بیوی کو، کھلاؤ پلاؤ، اور صبح میرے پاس آ جانا، وہاں تم مجھے پاؤ گے، اور اس وقت تمہیں ایک اونٹ اور اس کے ساتھ سامان اور بچے کے لیے سامان، وہ تمام چیزیں مہیا کر دوں گا. خوش رہو. پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کے چلے گئے. ہمیں کریں گے کیا بھائی؟ امیر المومنین چھوڑو، کبھی ہمیں ایسا ہیلپ کریں گے کیا؟ سوچو، ایک بات سوچنے کی. کتنا 15واں، اس سے زیادہ بٹھایا تو آئیں گے نہیں بعد میں. انشاءاللہ اگلے اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اس کو بھی ہم 2 میں تقسیم کرتے ہیں انشاءاللہ. باقیہ 35 میرا کلے اس میں آپ کو رکھتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور اس میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آج میں نے تجربہ سیکھا آپ لوگوں سے. میں نے پہلے صدیق اکبر کے 50 قصے کے عنوان سے میں نے کیا کیا، پہلے ہی سیکشن میں انعام کا ایک مقابلہ رکھا. تو جو انعام لے کو گئے صاحب وہ دوسرے سیکشن میں آئے نہیں. اب وہاں سے مجھے تجربہ آیا، آہا پہلے سیکشن میں 1 روپیہ بھی دینا نہیں. ابھی اس واسطے اب اعلان کرتا ہوں، دیکھیے اس سیکشن میں جو آئے ہیں انہی کو انعام ہوگا وہ اگلے سیکشن میں ملا کر. اب آج انعام اور سوال نہیں ہے. اگلا انشاءاللہ جو ہفتہ آئے گا، اگر میں یہاں پر رہوں انشاءاللہ ضرور رہوں گا، امید بھی ہے، اگلا ہفتہ انشاءاللہ اس کا تسلسل قائم ہوگا حضرت عمر فاروق کے 50 قصے کا. اس میں انعام ہوگا اور انعام پورے 5000 کا ہوگا. 10 سوالات پر مشتمل ہوں گے. شرط لیکن یہ ہے کہ اس سیکشن میں آیا ہوا ہونا ہے بندہ ہو. نیا اگلے سیکشن میں آئے گا تو اس سے سوال نہیں لیا جائے گا.
دونوں سیکشنز میں موجود ہونا ضروری ہے اس کا، اور خواتین کے لیے بھی مقابلہ ہوگا۔ اب وہ 5000 کس کے مقدر میں ہیں وہ لے جائیں انشاءاللہ۔ یہ دراصل سب اللہ کے دین کی بڑھوتری اور اس کو سیکھنے کے مراحل طے کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نے 2 سیکشن میں 4000 دیے اللہ کے دین کے لیے، لیکن اس میں دونوں سیکشنز میں آنے والے الگ الگ لوگ ہو گئے، جبکہ میں پوری تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ پورے قصص ان کو بچپن میں یاد ہو گئے اور یہ باتیں ان کو ذہن میں بیٹھ گئی، کل زندگی میں ان کے ہر مرحلے میں کام آئیں گی۔ ارے حضرت عمر ایسا کیے تھے، ہم کہاں بچپن میں اسی واسطے قصے اور قصص سے ماں باپ کا، اچھے ماں باپ کا ہمیشہ سے سلوک رہا ہے کہ ان کو سنانے کا، لیکن آج تو کیا ہے، ٹی وی ویڈیو گیم فلاں آ گئے تو ماں باپ کہاں سناتے ہیں۔ تو اس واسطے میں نے یہ شروع کیا ہے، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، جو بھی ہیں اپنی زندگی علم کے لیے لگائیں تو حتی الامکان، حتی الوسعت، جو کچھ بھی ہے میں سب کا سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یاد رکھیے اس میں کوئی شو آف نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اور آگے بڑھیں، اور بہترین امتحان کا میں نے سیٹ اپ کیا ہے انشاءاللہ، جس میں نہ خواتین کو کوئی دقت ہوگی نہ آنے والوں کو۔ اگلے سیکشن میں 5000 کا پورا انعام انشاءاللہ ملے گا، اور اس کے لیے شرط اس سیکشن میں آنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اگلے سیکشن میں ختم کر کے آپ کو صرف اور صرف وہ سوالات آپ سے رکھوں گا جو آپ 5 منٹ کے اندر حل کر کے واپس کر سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ میں کیا ہے، وہ جو سب سے پہلے نمبرات لیں گے ان کو کیا ہے وہ انعام ملے گا۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔